اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ میں تمام اپنے میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور انہیں خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ ہماری آواز ایوانوں تک پہنچانے کے لیے آپ یہاں تشریف لائے، اور یہ آپ ہی کے تعاون سے ممکن ہے کہ ہمارا پرامن احتجاج اور ہمارے مطالبات ایوانوں تک اور اعلیٰ حکام تک اور تمام اسمبلیوں تک پہنچیں۔ میں سب سے پہلے یہ جو تاجروں کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، یہ جو 37AA اور 21S اور اسی طرح کے دیگر کالے قانون جو لاگو کیے گئے ہیں، میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ اصل میں اپنی تاجر برادری کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 37AA ہے کیا، یہ 21S ہے کیا۔ یہ وہ ظلم ہے جو انہوں نے رات کے اندھیرے میں تمام تاجر برادری پہ، تمام انڈسٹری پہ لاگو کر دیا۔ اس میں انہوں نے اتنے اختیارات FBR کو دے دیے، حالانکہ کہ وہ جس تاجر کو چاہیں شک کی بنا پہ گناہ کرنا ایک علیحدہ بات ہے، شک کی بنا پہ اس تاجر کو گرفتار کر سکتے ہیں، جس سے اس کی تذلیل بھی ہوگی۔ اس نے جرم کیا یا نہیں کیا وہ بعد میں، یعنی اس ساری زندگی وہ دھبا اس سے اتر نہیں سکتا۔ اور اس کے علاوہ جو 21S جو انہوں نے ظلم کیا ہے کہ 2 لاکھ یا اس سے زیادہ کی ٹرانزیکشن پہ انہوں نے 41,000 روپیہ جبراً جو ہے اس سے وصول کریں گے۔ اور یہ نہیں، آج تو تسلیاں دی جا رہی ہیں، بینک صفائیاں دے رہے ہیں اور محکمے صفائیاں دے رہے ہیں کہ نہیں جی ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ جب اگلی ریٹرن ہم بھریں گے اس میں اس ظلم کا اندازہ ہوگا۔ اگر کسی کی ٹرانزیکشن 2 کروڑ روپیہ ہے تو وہ 41 لاکھ روپیہ اس کا جو ہے کٹ جائے گا۔ جناب وزیر اعظم صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ 2 لاکھ کا آتا کیا ہے؟ 2 لاکھ کا تو $1000 نہیں ہے، اور 2 لاکھ کا تو ہونڈا 125 نہیں ہے، اور 2 لاکھ کا تو تولہ سونا نہیں ہے۔ خدارا یہ جو آپ وقفے سے جو ظلم کرتے ہیں، کبھی پٹرول کی مد میں جو رات کے اندھیرے میں بڑھا دیا جاتا ہے، کبھی بجلی کی مد میں، اگر آپ کو اتنا ہے کہ آپ نے پیسے اکٹھے کرنے ہیں، آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، تو جناب یہ جو سینٹ میں MNAs MPAs کی تنخواہیں جو انہیں فری پٹرول اور فری بجلی دی جا سکتی ہے، اسے جو ہے ختم کر کے اس سے پیسے اکٹھے کریں تاکہ عوام سکون کا سانس لے سکے۔ آپ کہتے تھے کہ تاجروں کو ریلیف دیا جائے گا، نان فائلر کو ان کا گھیڑا تنگ کیا جائے گا۔ یہاں ظلم کی انتہا یہ ہے کہ فائلرز کو ہی آپ نے نچوڑ دیا ہے۔ آپ نے چاہا کہ جو ٹیکس دیتا ہے اس سے اتنا نچوڑ دو، اس سے پسینے کی جگہ اس کا خون بھی نکال لو۔ تو یہ ظلم ہے۔ ظلم جو ہے جب بڑھ جائے تو مٹ جاتا ہے۔ میری وزیر خزانہ صاحب سے درخواست ہے کہ آپ کس سے مشاورت کرتے ہیں، کون آپ کو یہ مشورے دیتا ہے کہ یہ ٹیکس لگائیں؟ وہ ان تاجروں کی شکلیں ہمیں بھی دکھا دیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ تاجروں کے مسائل کون سا تاجر سمجھ رہا ہے
کون سا آپ کو بریف کر رہا ہے؟ آپ نے ٹیکس ضرور لگائیں لیکن اپنا بھی تو دائرہ دیکھیں کہ ہم جو سہولیات لے رہے ہیں کیا وہ آپ اس سے مطمئن ہیں؟ یقیناً آپ مطمئن ہوں گے۔ میرا خیال ہے کہ متوازن اگر دیکھا جائے یہ تاجر جو فائلر بنا وہ پریشان ہی ہو رہا ہے۔ ہم نے بے تحاشا اپنے دیگر مارکیٹوں میں ساتھیوں کو اصرار کر کے فائلر بنایا، آج وہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جناب خود تو پھنسے تھے، ہمیں بھی مروا دیا۔ نون فائلر کو اتنی سہولتیں کہ وہ 10 کروڑ روپے تک کاروبار بھی کر سکتا ہے جس سے پوچھا نہیں جائے گا، 70 لاکھ کی گاڑی لے سکتا ہے اس سے پوچھا نہیں جائے گا، 5 کروڑ کی پراپرٹی لے سکتا ہے اس سے پوچھا نہیں جائے گا، پوچھا جائے گا تو صرف فائلر سے۔ تو بھائی ہمیں بھی نون فائلر ہی آپ سمجھ لیں، ہم جو ہے اکٹھا زیادہ ٹیکس وہ دے کے اپنی جان چھڑاتے ہیں۔ یہ روز روز رونے سے بہتر ہے کہ ایک دن کا رونا بہتر، کیونکہ آج کوئی چیز خریدیں گے ہمیں پتہ ہوگا ہم نے لاکھ مہنگی یا 2 لاکھ روپیہ یہ مہنگی خریدی ہے، سال بعد جو جواب دینا پڑے گا جو چیز ہم نے بیچی ہوگی کہ اس پہ جب ہمیں ٹیکس پڑے گا تو ہم جو تب جو رونا ہے۔ تو خدارا یہ ظلم مت کریں۔ آپ تو کہتے تھے ہم معیشت کا پہیہ جو ہے چلائیں گے، لیکن یہاں تو معیشت تاجر کا گلا گھوٹا جا رہا ہے، تاجر کو ہراساں کیا جا رہا ہے، اور اس سے صرف اور صرف رشوت کا بازار گرم ہوگا۔ آپ رات کے اندھیرے میں دکانیں سیل کر جاتے ہیں، صبح جب دکاندار اپنی دکان پہ آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اسے فلاں مد میں، کبھی لہر منصوبے میں، کبھی انکروچمنٹ کے نام پہ، حالانکہ تاجر انکروچمنٹ نہیں کرتا، تاجر تو آپ سے تعاون کرتا ہے کہ انکروچمنٹ ختم کی جائے۔ یہ آپ کے محکمے جو پیسے لیتے ہیں ہم ثابت کر دیں گے کہ کون کہاں سے کتنے کتنے پیسے اکٹھے کر رہا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں تو صحیح، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو اے سی کے کمروں میں جو بیٹھے ہیں کہ وہ آپ سے کس قسم کے غلط فیصلے کروا رہے ہیں۔ ہم نے سوچا تھا کہ آپ سرکاری اداروں میں، محکموں میں جو رشوت لے رہے ہیں، جو رشوت کا بازار گرم کر رہے ہیں، آپ ان کے خلاف جو ہے ایکشن لیں گے، لیکن یہاں تو الٹا ہوا کہ انہی اداروں کو آپ نے اختیارات دے دیے، وہ جسے چاہیں بلیک میل کریں، جس سے چاہیں وہ پیسے اکٹھے کریں۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ کی یہ ضد ہے، آپ کہتے ہیں یہ ہر صورت یہ قانون نافذ ہوگا، اس سے صرف اور صرف رشوت کا بازار گرم ہوگا، حکومت کا خزانہ نہیں جو ہے بڑھے گا۔ لہٰذا ہمارے پاس ایک طاقت ہے کہ شٹر پاور، ہم اس کا بھرپور استعمال کریں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ آج اپنا احتجاج ریکارڈ کروا کے ہم گھروں میں جا کے بیٹھ جائیں، ہمیں روزمرہ کی بنیاد پہ احتجاج کرنے پڑے تو ہم اس سے گریز نہیں کریں گے۔ ہمیں ایک ہڑتال کیا، زیادہ ہڑتالیں بھی کرنی پڑیں، ہم اس سے گریز نہیں کریں گے۔ لہٰذا اس سے پہلے میں اپنے فیلڈ مارشل سے یہ درخواست کروں گا کہ خدارا وزیر اعظم صاحب کو سمجھائیں کہ اللہ نے ہمیں عزت دی، ہم نے بیرونی جنگ تو جیت لی جس میں پوری قوم نے اپنی فوج کا بھرپور ساتھ دیا، کہ آپ وزیر اعظم صاحب کو سمجھائیں کہ یہ جو اندرونی جنگ، یہ محاذ جو کھولا ہے تاجروں کے ساتھ جن سے ٹیکس لیتے ہیں، ان سے تعاون کریں، ان کے ساتھ تاجر نمائندوں کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں، تاجر نمائندوں کے ساتھ بیٹھ کے بجٹ کی جو یعنی معاملات ہیں اس کو حل کریں۔ یہاں دیگر پورے پاکستان کی تاجر برادری یہاں بیٹھی ہے، کیونکہ ہم لاہور انجمن تاجران لاہور کی پریس کانفرنس کر رہے ہیں، لاہور کے یہاں ہمارے عہدیداران بیٹھے ہیں، اجمل بلوچ صاحب ہمارے لیے
यानी इस एहतजाज में, ताजर बरादरी के एहतजाज में शिरकत के लिए तशरीफ़ लाए। इस्लामाबाद से बाकायदा पूरे पाकिस्तान में राब्ता करके, ये मशावरत करके यहाँ आए कि भाई आया हमने करना क्या है। ये नहीं हो सकता। और ये वही सब लोग हैं, आप देख सकते हैं चेहरे, मैं ये नहीं कहूँगा 1000 यहाँ सदर खड़ा है। लाहौर की जितनी मार्केट, बड़ी मार्केटें हैं कि उनके नुमाइंदे सदूर व जनरल सेक्रेटरी साहिबान यहाँ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। और ये नहीं होगा कि ये जुल्म बर्दाश्त किया जाए। हम इसके लिए भरपूर एहतजाज भी करेंगे, और अगर हड़ताल करनी पड़ी तो हम अपने हक के लिए शटर बंद भी करेंगे। लिहाजा हम तमाम जो है इदारों से गुजारिश करते हैं कि ताजरों को थ्रेड करने के लिए ये जो मुख्तलिफ सदूर के नाम जो है डाले जा रहे हैं लिस्टों में, उससे गुरेज किया जाए। अंजुमन ताजरान लाहौर एक गैर सियासी जमात है, इसका किसी सियासी जमात से कोई तल्लुक़ नहीं। ये अपने हकूक़ के लिए बात करती है। ये मुमकिन नहीं है कि आप दबाने के लिए ताजरों के जो है नाम जो है किसी सियासी जमात में डाल के या किसी एक्टिविटी में डाल के उन्हें हरासा करें। हमें रोड बंद करने पड़े, हम रोड भी बंद करेंगे, और हमें अगर दुकानें बंद करी, हम दुकानें भी बंद करेंगे। लिहाजा हम 19 जुलाई बरोज़ हफ्ता हड़ताल की कॉल देते हैं, जिसमें लाहौर की तमाम होलसेल मार्केटें एहतजाजन बंद होंगी। और अगर इस हड़ताल से गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो इंशाल्लाह हम अपना अगला लाया अमल भी देंगे। और ये नहीं होगा कि एक शहर में हड़ताल हुई और वो ख़त्म हुई। हमारा मकसद ही यही था आज जो है केजरीवाल साहब को यहाँ मदऊ करने का, ताकि दीगर शहरों में ये हड़तालों का सिलसिला जारी रहेगा। और हमें अगर रोड बंद करने पड़े, हम उससे भी गुरेज नहीं करेंगे। मैं फिर से अपने तमाम ताजर लीडरान का शुक्रिया अदा करूँगा, और अपने मीडिया के दोस्तों का, साथियों का शुक्रिया अदा करूँगा कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। और ये हमारी कामयाबी, हमारे हकूक़, हमारे मुतालबात मनवाने की कामयाबी मुमकिन ही सिर्फ आप लोगों के ताउन की वजह से है। क्योंकि ये टैक्स सिर्फ हम पे नहीं लगा, ये टैक्स पाकिस्तान के तमाम शहरियों पे लगा है, ये टैक्स आप पर भी लगा है, और ये टैक्स हर उस जो है पाकिस्तानी पे लगा है जो इस मुल्क का रहने वाला है। हम मुहिब्बे वतन कौम हैं। हमने, हमारे बड़ों ने इस मुल्क की खातिर बहुत कुर्बानियाँ दी। यहाँ तक अब तो हम भी कह सकते हैं कि हमने पाक भारत जंग में हमने अपनी पाक फ़ौज का, हमने अपने मुल्क का खूब दफा किया, खूब हिफाजत की। और हमने इस चीज़ को याद रखा कि हम जो रातों को सुकून से सोते हैं वो अपनी पाक फ़ौज के जवानों के जागने की वजह से सोते हैं। जैसा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने कहा था कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, जैसा कि हमारे वज़ीर दाखिला ने कहा हम सब एक हैं। तो आज हमने यहाँ इकट्ठे होके अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवा के भी ये मैसेज दे दिया कि हम सब एक हैं। हम ये नहीं सोचेंगे कि फ़लाँ ग्रुप क्या कर रहा है या फ़लाँ ग्रुप क्या करेगा। हम ताजरों के काज के लिए हम सब एक हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले कि अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के सदर अजमल बलोच साहब आपको पूरे पाकिस्तान के बारे में ऐलान करें, मैं अपने जो मेरे ताजर भाई खड़े हैं उनको अब पता चल गया है कि उनके मसाइल क्या हैं।
تو میں یہاں پہ کوئی ایک نعرہ لگاؤں گا، آپ نے اس کے جواب دینا ہے۔ کیا آپ کو ایف بی آر کے ان قوانین منظور ہیں؟ آپ کو ایف بی آر کے کالے قوانین منظور ہیں؟ آپ کو ایف بی آر کے یہ سخت اور ناجائز قوانین منظور ہیں؟ اور ایک بات اور ذرا نعرے کے ساتھ جواب دینا ہے کہ اگر ہماری دکانوں پہ مارکیٹوں میں کوئی ایف بی آر کا نمائندہ آئے گا، کوئی کسی تاجر سے زیادتی کرے گا، تو آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ اجمل بلوچ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ لاہور کی تاجر برادری کا، لاہور کے صافی بھائیوں کا۔ گزارش یہ ہے کہ حکومت نے اس وقت حالات ایسے کر دیے ہیں کہ ملک میں 70% خرید و فروخت میں کمی ہو چکی ہے۔ دکاندار پریشان ہے، صنعت کار پریشان ہے، زمیندار پریشان ہے۔ یہ جو ایف بی آر نے امینڈمنٹ کی ہے، یہ آپ کو یاد ہوگا بجٹ سے پہلے ایک ترمیمی بل لائے تھے، ظاہر ہے اس کو اب ایکٹ بنا دیا ہے کہ جب چاہیں گے بغیر بتائے آپ کی پریمیسز میں داخل ہو سکتے ہیں، بغیر بتائے آپ کو گرفتار کر سکتے ہیں، بغیر بتائے جیسے تاجر کوئی کرمنل لوگ ہیں، وہ بھائی اس ملک کو چلاتے ہیں۔ مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جب حکومتی لوگ اور ایف بی آر کے بیوروکریٹس کہتے ہیں تاجر صرف 65 ارب ٹیکس دیتا ہے، او بھائی کس نے کہا ہے کہ تاجر 65 ارب دیتا ہے اور ٹیکس آتا کہاں سے ہے؟ او جی تنخواہ دار طبقہ سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے، 435 ارب دیتے ہیں۔ او بھائی یہ تاجر جب ٹیکس دیتا ہے اس میں سے 435 ارب تنخواہ جاتی ہے، جس میں سے یہ 435 ارب ٹیکس آ رہا ہے ان کو تنخواہ جاتی ہے۔ پھر اس میں سے وہ اگر 10,000 روپیہ یعنی لاکھ روپے میں کوئی سرکاری ملازم کٹوا لے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ 5 لاکھ کی فیسلٹیاں لیتا ہے۔ ہم اور بھی زیادہ پیسے دیتے ہیں۔ میرا چیلنج ایف بی آر کے ان ذمہ داروں سے، جس کا دل کرتا ہے میرے ساتھ مناظرہ کر لیں، کہ اس وقت 1.25 کروڑ تاجر ہے پاکستان میں، 1.25 کروڑ کا 1.25 کروڑ تاجر ٹیکس ادا کر رہا ہے۔ بجلی کا بل ایک سرکاری ڈاکومنٹ ہے، اس پر 10% ایڈوانس انکم ٹیکس ریٹیلر بھی اور نان ریٹیلر بھی، فائلر بھی اور نان فائلر بھی، یہ دونوں یہ ٹیکس ادا کر رہے ہیں۔ اب بجلی کا بل 50,000 یا 40,000 سے چھوٹے سے تاجر کا نہیں آتا ہے۔ آپ اس پہ 10% جب انکم ٹیکس لگاتے ہیں 50,000 کے بل پہ تو وہ 5,000 روپے پر منتھ بنتے ہیں، یعنی 60,000 روپے وہ سال کا ٹیکس ادا کرتا ہے۔ بل 1,00,000 روپے بھی آتا ہے، بل 2 لاکھ بھی آتا ہے، بل 3 لاکھ بھی آتا ہے۔ میں ایوریج نکال لیتا ہوں کہ 80,000 روپے ہر تاجر ٹیکس ادا کر رہا ہے، ایڈوانس انکم ٹیکس۔ میں باقی ٹیکسوں کی نہیں بات کر رہا ہوں جو 5-6 ہیں، صرف ایڈوانس انکم ٹیکس۔ اب ایڈوانس انکم ٹیکس آپ کی آمدن پہ ہوتا ہے، وہ ویسے نہیں لیا جا سکتا۔ ہماری آمدن ہے یا نہیں، آپ 80,000 روپے پر ایئر ہر تاجر سے، 1.25 کروڑ تاجر سے یہ وصول کر رہے ہیں۔ اب میرا بھائی کوئی بھی صافی بیٹھا ہے، وہ 80,000 کو 1.25 کروڑ سے ملٹیپلائی کر لے، یہ کتنا ٹیکس بنتا ہے؟ اور ایف بی آر جھوٹ بولتا ہے کہ تاجر ٹیکس نہیں دیتے ہیں، ٹوٹل 65 ارب دیتے ہیں۔ او بھائی سارا ٹیکس، یہ جو سرکاری ملازموں کو تنخواہ ملتی ہے، کیا یہ پی آئی اے سے ملتی ہے، یہ سٹیل مل سے ملتی ہے، یہ ریلوے سے ملتی ہے، یا پاکستانی کسی اور ادارے سے ملتی ہے؟ ساری تنخواہ یہ تاجر کے دیے ہوئے ٹیکس سے ملتی ہے۔ پھر اس پہ مرات ہیں، پھر عیاشی ہیں۔ 13 لاکھ تنخواہیں آپ نے وزیروں مشیروں کی کر دی، کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ او بھائی عام آدمی کی تنخواہ، عام ملازم کی، غریب آدمی کی تنخواہ 35-40 ہزار ہے اور آپ 13 لاکھ تنخواہ لے رہے ہیں۔ 3,000 ایسے لوگ ہیں جن کو کروڑوں روپے میں پینشن ملتی ہے۔ تو اس ملک پہ تو بوجھ آپ نے ڈالا ہوا ہے۔
10-10 کروڑ کی گاڑیاں آپ کے پاس ہیں, 50-50 کروڑ کے بنگلے آپ کے پاس ہیں. ہمارا کوئی ایم پی اے, کوئی ایم این اے, کوئی سینیٹر, کوئی وزیر, کوئی مشیر ایسا نہیں ہے جس کے پاس V8 نہ ہو. یہ کدھر سے آتی ہیں بھائی؟ اور باغ تو نہیں ہے سب کے. تو خدا کے لیے اس ملک پر رحم کریں. آپ نے اس کو نچوڑنے کے لیے اس کو ہتھکڑی آپ نے ایسے لہرا دی کہ اس کو پکڑیں گے. میں اگلے دن فناس کے جو مشیر ہیں وزیر اعظم کے, میں نے ان سے میٹنگ میں کہا کہ آپ تاجر کو تو ہتھکڑی لگانے کے لیے قانون بنا لیا ہے, اور جو رشوت لیتا ہے اس کے لیے کون سا قانون ہے؟ آج تک کوئی بندہ پکڑا گیا ہے کرپشن میں؟ کوئی پکڑا گیا ہے افسر؟ اس وقت یہ جو پوائنٹ آف سیل ڈیوائس ہے, جس کو اب یہ ڈیجیٹل انوائسنگ کہہ رہے ہیں, پوائنٹ آف سیل ڈیوائس جو ہے, اس پہ جہاں لگی ہے وہاں منتھلیاں لے رہے ہیں. اگر کوئی بیچارہ دکاندار منتھلی نہیں دیتا تو اس کو 5 لاکھ کا نوٹس آ جاتا ہے. اس کو یہ کہتے ہیں کہ جناب تو نے بجلی جان کے بند کی ہے. او بھائی یو پی ایس بھی, اس میں ملک میں بجلی تو ویسے کوئی نہیں ہوتی ہر دن سارا دن. یو پی ایس بند ہو گیا, نیٹ بند ہو گیا, آپ اس کی تذلیل کر رہے ہیں, اس سے پیسے لے رہے ہیں. اور ڈیجیٹل انوائسنگ کیا ہے؟ جب عام تاجر کو آپ کہہ دیتے ہیں کہ آپ ڈیجیٹل انوائسنگ کریں, تو بھائی ہمارا تاجر, سچ بات یہ ہے کہ ہم ٹیکنیکل گفتگو نہیں سمجھتے ہیں. جب آپ ٹیکنیکل گفتگو میں ہمیں لاتے ہیں تو وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. اب ڈیجیٹل انوائسنگ کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کم از کم ہر دکاندار کو ایک 50,000 یا 40,000 کا بابو چاہیے ہوگا. وہ بابو کو کہاں سے آئے گا یہ خدا بہتر جانتا ہے کہ 1.25 کروڑ بابو کہاں سے آئیں گے. آپ تو نوکریاں ہم سے لے کے دے رہے ہیں. اور بھائی ہم 6 لاکھ والے بھی تو لوگ ہیں, ہماری آمدن تو ہے کوئی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں ڈیجیٹل انوائسنگ کریں, تو ہم یہ کام بالکل نہیں کر سکتے ہیں. اس کو ٹوٹلی طور پہ ڈیجیٹل انوائسنگ کو مسترد کرتے ہیں. 37AA کو ٹوٹلی طور پہ مسترد کرتے ہیں. پھر ایک 37B بھی ہے. 37B کیا ہے؟ شک کی بنیاد پہ آپ کو اٹھا لیں گے. اور بھائی خدا کا خوف کریں, شک, ہم کوئی چور ہیں, ہم کوئی ڈاکو ہیں, آپ ہمیں شک کی بنیاد پہ اٹھا لیں گے. اور آخری بات, یہ جو 21S ہے, یہ آپ کو کہا جائے گا کہ جب آپ ریٹرن فائل کریں گے اگلے سال, جتنی بینک ٹرانزیکشن آپ نے کیش کی ہوگی, اور بھائی ہمارے دکاندار کے پاس تو کیش کے علاوہ ہوتا کچھ نہیں ہے. وہ جب سامان منگاتا ہے کسی مل آنر سے, کسی فیکٹری سے, کسی ہول سیلر سے, وہ اس کو اکاؤنٹ میں پیسے بھیجتا ہے. اکاؤنٹ میں جب پیسے بھیجتا ہے تو کیش ہی ہوتی ہے. تو یہ سال بعد ٹوٹل لگائیں گے کہ آپ نے اگر 50 لاکھ کسی کو بھیجا ہے, اگر کروڑ روپے کسی کو بھیجا ہے, تو اس کا 20% ٹیکس. او بھائی اتنا ٹیکس بھی کبھی زندگی میں ہوا ہے؟ اور کچھ خدا کا خوف کرو. یہ FBR یقین کریں اس ملک کو لوٹ کر کھا گیا ہے, اور سب کو پتا ہے. جو وزیر اعظم آتا ہے وہ کہتا ہے ہم FBR کو ٹھیک کریں گے, لیکن آج تک کسی نے ٹھیک نہیں کیا. لہٰذا تاجر برادری اس وقت متحد ہے. پورے پاکستان میں بلوچستان سے بھی بات کی ہے, خیبر پختونخوا سے کی ہے, سندھ سے کی ہے, جنوبی پنجاب سے کی ہے, پنجاب کے پریزیڈنٹ سے کی ہے. میرے ساتھ مجاہد مقصود بٹ صاحب جو لاہور کے صدر ہیں, رزاق ببر صاحب, ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. ان کے زیر سایہ کام بھی کیا الحمدللہ. ہم کسی صورت بھی FBR کے ان تمام کالے قوانین کو مسترد کرتے ہیں. نامنظور کا نعرہ لگاؤ جی. ٹوٹلی طور پہ وزیر اعظم صاحب ان کو واپس لینا, اور یہ ہماری ہسٹری ہے, یہ بھی بتا دیں. پرویز مشرف سے لے کر جب وہ سروے کرنے آئے تھے, جتنی حکومتیں آئی ہیں, جس نے بھی تاجروں پہ یہ قد غنے لگانے کی کوشش کی ہے, الحمدللہ ہم نے اپنے اتحاد سے اس کو مسترد کیا ہے اور اس کو ختم کرایا ہے. یہ کچھ عرصہ پہلے پچھلی حکومت میں بھی شناختی کارڈ کی شرط آئی تھی, ہم نے 2 ہڑتالیں کر کے ختم کرایا. اس حکومت میں بھی ابھی جو تاجر دوست اسکیم کے نام سے تاجر کے ساتھ فراڈ تھا, یہ تاجر دوست اسکیم تاجر کے ساتھ فراڈ تھا, فراڈ ناکام ہوا. آپ ذہن میں رکھ لیں, جب بھی آپ IMF کے ملازم کو وزیر خزانہ بنائیں گے, جب بھی بنائیں گے, وہ جو اسکیم لائے گا وہ اس ملک میں چل نہیں سکتی ہے. وہ فیل اس لیے ہو جاتی ہے کہ اس ملک کے مطابق آپ بنائیں. آئیں, ہمارا تاجر کہتا ہے میرے اوپر 50,000 ٹیکس بنتا ہے, 70,000 لے لو, لیکن مجھے جعلی نوٹسوں سے, ان بلیک میلنگ سے, ان ہتھکڑیوں سے مجھے مت ڈرائیں. میں ٹیکس اس ملک کو, ایک ڈسپرین کی گولی بھی تاجر کو فری نہیں ملتی ہے.
لیکن اس کے باوجود اس ملک کو چلانے کے لیے وہ ہر طرح کا ٹیکس ادا کر رہا ہے. تو میری گزارش یہ، میرے بھائیوں نے لاہور میں اعلان کیا ہڑتال کا، چونکہ میں پورے ملک میں جو باقی اعلان تھا وہ ذرا مختلف تھا، کہ ہم نے پورے ملک میں 26 تاریخ کو ملک گیر ہر ضلع نہیں، میں جو پورے پاکستان کا اعلان کرنے کے لیے اعلان کر رہا ہوں. بروز ہفتہ 26 جولائی کو پورے ملک میں احتجاج ہوگا، ہر ضلع اور ہر تحصیل میں احتجاج ہوگا. اور میری گزارش ہوگی کہ سب تاجر جو ہیں، یہ دیکھیں نا، یہ تنگ آمد و جنگ آمد ہے، کہیں ہڑتال ہو رہی ہے، کہیں احتجاج ہو رہا ہے. تو ہم نے ہڑتال کا ہمیشہ سے، آپ کو پتہ ہے کہ پہلی فیز میں ہم احتجاج کرتے ہوتے ہیں، تو ہم نے احتجاج کا اعلان ابھی کر دیا ہے. انشاءاللہ 26 تاریخ کو ملک کے ہر ضلع اور ہر تحصیل میں، چاہے وہ چمن ہوگا، وہ بہاولپور ہوگا، وہ نواب شاہ ہوگا، وہ آزاد کشمیر ہوگا، وہ گلگت بلتستان ہوگا، احتجاج ہوگا. اور اس کے بعد ہم پورے ملک میں ایک بڑی ہڑتال کا اعلان کریں گے انشاءاللہ. وہ بھی اسی طرح لاہور میں بیٹھ کر یا اسلام آباد میں اس کا اعلان کریں گے. کوئی بھی صحافی بھائی میرا سوال کرنا چاہے. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد. ایف بی آر کا کالا قانون، ایف بی آر کی گنڈا گردی، ایف بی آر کی گنڈا گردی. اب سارے دوست جو ہیں بڑے پرامن طریقے سے باہر چلیں گے. یہ فلیکس ہمارے پاس ہیں، وہاں پہ ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے. اور ہمارے جتنے ٹی وی کے کیمرے ہیں، سارے دوست ہیں. ہاں جی، کوئی سوال کرنا چاہتا ہے؟ جی دیکھیں، بات یہ ہے، جہاں تک نون لیگ کا تعلق ہے، ہم غیر سیاسی لوگ ہیں، لیکن اب ان کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کون کھڑا ہے کون نہیں کھڑا. تاجر برادری کو اتنا کمزور کر دیا گیا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، سوائے یہ 30 دیکھیں 70% خرید و فروخت میں کمی ہے. حکومت کو چاہیے تھا بجٹ میں لوگوں کی قوت خرید بڑھاتی. قوت خرید بڑھتی تو پھر لوگ خریداری کرتے، دکاندار خوشحال ہوتا تو صنعتکار خوشحال ہوتا. آپ نے دیکھا یہ زرعی صوبہ ہے، 62% پاکستان میں، میرے خیال میں اس میں 50% زراعت ہے. اب زمیندار بھی رو رہا ہے، اس گندم لے کے سڑک پہ رل گیا ہے، یقین کریں. تو یہ اب ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم نے کہاں کھڑے ہونا ہے، کس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، یہ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے. ایز اے تاجر نمائندہ میں یہ جو انہوں نے کالے قوانین بنائے ہیں، یہ آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ان کو واپس لینے پڑیں گے انشاءاللہ. تاجر برادری، پورے ملک کا 1.25 کروڑ تاجر سڑکوں پر ہوگا اگر یہ اس کو واپس نہیں لیں گے تو. جی. اور میں اپنے میڈیا کے بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ ذرا آ کے ہمارا احتجاج ریکارڈ کر لیں. بہت شکریہ. ہاں جی.